میرے بڑے بھائی کا نام نور نظر رکھا گیا تھا، مگر گھر میں سب ان کو نظر کہہ کر بلاتے تھے۔ نظر بھائی کبھی اس جگہ نہ گئے تھے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہاں انسانیت بکتی ہے، نہ ہی میرے بھائی کو اس بازار کے بارے میں معلومات تھی کہ جہاں حسن کے دل دادا تماش بینی کو جاتے تھے۔ وہ تو وہاں مجبوراً گئے تھے کہ ہمارے بوڑھے مالی ایوب بابا کی جوان سال لڑکی شیریں گل اغوا ہو گئی تھی، اور کسی نے ان کو اطلاع دی تھی کہ وہ لاہور کے بازار حسن میں ہے۔ بیٹی کے اغوا ہو جانے کا غم بھی کم نہ تھا، اس پر یہ اطلاع قیامت ہو گئی۔ اس خبر نے بابا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ میرے والد کے آگے رو رو کر سماجت کر رہے تھے، میری مدد کریں، کسی طور شیریں گل کا پتہ کرا دیں، اگر میری بچی وہاں ہے تو اس کو بازار حسن سے نکالنے کی سبیل کریں۔ میں بتاتی چلوں کہ ایوب بابا 15 برس سے ہمارے مالی تھے، تب شیریں گل 2 برس کی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی، بچپن میں ساتھ کھیلا کرتی تھی، ہم اکٹھے گڑیا کھیلتے اور تتلیاں پکڑتے تھے۔ وہ بہت اچھی نیچر کی لڑکی تھی، اور اس کے حسن کا تو کیا کہوں، ایسی خوبصورتی کہ 14ویں کا چاند بھی شرما جائے۔ کہتے ہیں خوبصورتی اللہ کی دین ہے، تاہم کبھی کبھی غیر معمولی خوبصورت ہونا انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ 11 برس ایوب بابا ہمارے گھر کے عقب میں بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتے رہے۔ میرے بھائی کی شادی ہو گئی تو والد صاحب نے پہلے والا گھر فروخت کر کے ایک پوش علاقے میں نیا بنگلہ خرید لیا۔ اس میں سرونٹ کوارٹر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ تبھی ایوب بابا کو کرائے کا مکان لینا پڑا، کیونکہ ان کی فیملی ایک کمرے میں نہیں سما سکتی تھی۔ وہ کرائے کے مکان میں چلے گئے، جو کچھ دوری پر ایک ایسے محلے میں تھا جہاں کی آبادی مزدور پیشہ افراد پر مشتمل تھی۔ ہر کماش کے لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ غیر محفوظ علاقہ تھا اور رہائشی سہولیات نہیں تھیں۔ کہنا چاہیے کہ یہ شرفا کے رہنے کے لائق جگہ نہ تھی، مگر ایوب بابا کی مجبوری یہ تھی کہ ان کو سستا مکان چاہیے تھا۔ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہونے کے بعد شیریں گل کا ہمارے گھر روزانہ آنا جانا ممکن نہ رہا۔ وہ اب 1 ماہ بعد اپنی والدہ کے ہمراہ ملنے آ جاتی۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بھی نہ رہا۔ اس کے بعد ان کے گھریلو حالات کا مجھے علم نہ رہا کہ وہ کیسے اور کیوں اغوا ہوئی۔ اس میں اس کی اپنی نادانی یا غلطی کار فرما تھی، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ بابا ایوب تو صبح سے ہمارے ہاں آ جاتے اور شام کو گھر جاتے تھے۔ ان کی 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ شیریں گل بابا کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جبکہ بیٹے چاروں بیٹیوں سے چھوٹے تھے۔ اتنے بڑے کنبے کے لیے کمانے والے صرف ایوب بابا ہی تھے۔ پرانا ملازم ہونے کی وجہ سے ہم سب ان کا خیال رکھتے۔ ہمارے گھر میں ان کی عزت و قدر گھر کے ایک بزرگ جیسی تھی۔ والدین بھی وقتاً فوقتاً مالی کی مدد کرتے رہتے تھے۔ کہنے کو ایوب بابا مالی تھے، در حقیقت وہ گھر کے اور بہت سارے کام بھی سر انجام دیتے تھے۔ اگر ایک دن نہ آ پاتے تو ہمارے گھر کا انتظام ہی درہم برہم ہو جاتا تھا۔ والد صاحب شیریں گل کے بارے میں اتنے ہی پریشان تھے کہ جس قدر ایوب بابا تھے۔ وہ ہر حال میں اپنے اس وفادار خدمتگار کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے نظر بھائی سے کہا کہ تم اپنے انسپکٹر دوست کے ذریعے بازار حسن تک رسائی حاصل کرو اور شیریں گل کی وہاں تلاش کراؤ، شاید اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے بازار حسن جانے کو نہیں کہتا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میرے والد نے ہر طرح سے ان کی گمشدہ بیٹی کی تلاش میں پورا ساتھ دیا تھا۔ جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو آخری کوشش کے طور پر اس کو اس علاقے میں تلاش کرنے کی ٹھانی کہ جہاں عام حالات میں قدم رکھنا معیوب بات تھی۔ انسان کا ہر عمل اس کی نیت کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی نیک ارادے کی تکمیل کے لیے بری جگہ بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ انسپکٹر کا نام راہیل تھا اور یہ نظر بھائی کا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے شیریں گل کی تلاش کا بیڑا اٹھا لیا، تو ہم بغیر بھائی کے وہاں جانا شیریں گل کو پہچان نہ سکتے تھے، کیونکہ اس کی کوئی تصویر بھی نہ تھی۔ میرا بھائی ہی اسے شناخت کر سکتا تھا۔ اگرچہ نظر بھائی کو یہ بات ان کے بس سے باہر لگتی تھی، مگر ایوب بابا کی حالت زار پر بھی ترس آتا تھا۔ جب نظر بھائی نے اپنے دوست انسپکٹر راہیل کے ساتھ اس بازار میں قدم رکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا، صوفیہ، مجھے بے حد افسوس ہوا، وہاں کتنے چاند چہرے چمک رہے تھے۔ بلا شبہ یہ ہیرے آنکھوں کو خیرہ اور عقل کو ماند کرتے تھے، مگر میرا دل ان کی بدنصیبی پر رو رہا تھا۔ کاش یہ شریف گھرانوں کی عورتیں عزت سے دلہنیں بن کر بابل کے گھر سے رخصت ہو پاتی
اور सुहागनें कहलाती तो उनकी ज़िंदगी बकाओ माल ना बनती और तबाही और बर्बादी से हमकनार ना होती। वहाँ न जाने कितनी ऐसी थीं जिनको बचपन में उनके घरों के सामने से गलियों में खेलते हुए अगवा कर लिया गया था। आज ये शरीफ घरों की बच्चियां इंसानी दरिंदों का दिल बहलाने पे मजबूर हैं। हम एक दलाल के हमरा गाहक बनकर इस बाजार पहुंचे थे। हमें शीरी गुल का सुराग नहीं मिला। हमने पहले रोज़ ही जान लिया कि काफ़ी रुपया खर्च होगा और वक्त बर्बाद होगा, तभी शायद कोई सुराग मिल सकेगा। इस महम पर वाकई काफ़ी रुपया खर्च हुआ। राहील और नज़र भाई कई दिन तक जाते रहे। बस इसी कदर मालूम हो सका कि कुंडे शीरी गुल को लाए ज़रूर थे, लेकिन कुछ रोज़ बाद यहाँ से ले गए और अब इसको सिंध पहुँचा दिया गया है। अयूब बाबा की बीवी जरीना हमारे घर आती बेटी के बारे में मालूम करने। इस बेचारी की हालत देखी ना जाती थी। रो रो कर बुरा हाल था। अम्मी चुप कराती, समझाती, तसल्लियाँ देती थी, लेकिन उसके आंसू ना थमते। तब वो कहती, अच्छा रो लो, रोने से दुख नहीं जाएगा, हाँ हल्का हो जाता है। जरीना खाला मेरे भाई के आगे हाथ जोड़कर कहती, बेटा तुम उसको कहीं से तलाश कर लाओ वरना मैं मर जाऊंगी। खाला मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पुलिस से भी मदद ली है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिली है। मेरे बस में होता तो ज़रूर शीरी गुल को लाकर आपके हवाले कर देता। गर्ज जितनी बिसात थी मेरे भाई ने अपनी सी पूरी कोशिश कर ली, पर शीरी गुल ना मिली। वहाँ अपने मिशन के दौरान नज़र भाई ने एक घर में चंद मजबूर लड़कियाँ देखीं। उनमें एक तो बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत खामोश तबा थी, चेहरे पर हुज़न का सिंगार और दिल पर अफसुर्दगी का पहरा था। उसकी गैर मामूली उदासी ने भाई को अपने जाने मुतवज्जो किया। उन्होंने चंद घंटों के लिए इस लड़की को हासिल किया, क्योंकि तन्हाई में ही वो अपना अहवाल बता सकती थी। उससे अफसुर्दगी का सबब पूछा। हमदर्दी पाकर वो सिसक पड़ी। बताया कि मेरे खालाजाद ने धोखे से मुझे मेरे घर से साथ लिया और यहाँ 50,000 में फ़रोख्त करके चला गया। इन लोगों की हम पर निगरानी सख्त है। मैं बाहर की दुनिया में किसी के साथ राब्ता नहीं कर सकती। हाथ जोड़ने लगी कि मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं उम्र भर आपका एहसान ना भूलूंगी। उसकी आहोजारी नज़र भाई के दिल पर असर कर गई। सोचा शायद अल्लाह ने मुझे इस बुरी जगह किसी नेक काम के लिए भेजा है। अयूब बाबा की लड़की तो ना मिली, मगर ये लड़की भी तो यहाँ ज़बरदस्ती सांस लेने पर मजबूर है। ये भी किसी की बेटी, किसी की बहन है। कोई बाप उसके लिए भी तड़पता होगा। उसकी माँ भी रो रो कर अपनी जान खो रही होगी। इस लड़की का नाम परवीन था। उसने मेरे भाई को मजबूर कर दिया कि वो उसे वहाँ से निकाल कर उसके वुरसा के पास पहुँचा दे। नूरे नज़र को मजबूर होकर वादा करना पड़ा कि वो उसकी निजात के लिए पूरी कोशिश करेगा। परवीन की वजह से नज़र भाई अब वहाँ जाने लगे। उन्होंने इंस्पेक्टर राहील से कहा कि अयूब बाबा की लड़की तो ना मिली, लेकिन एक और लड़की ऐसी है कि जिसकी मदद करना नेकी का काम है। वो बेचारी मेरे पाँव पकड़ती है, उसी को बरामद करा दो, लेकिन ये ख्याल रहे कि मेरी बदनामी हो और ना मेरा नाम आए। झगड़े से भी गुरेज करना, कहीं अखबार वालों तक बात निकल जाए। पुलिस इंस्पेक्टर तो मेरे भाई का नुक्ता नज़र समझ गया, लेकिन उसका साहब ना समझा। उसने एक सियासी शख्सियत के सामने मामला खोल दिया और इस सियासी बंदे ने खुद को इस मामले में मुलव्वस करके इस कारनामे का सेहरा अपने सर बांधने के चक्कर में अखबार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लड़की तो बरामद कर ली गई, मगर अखबार में खबर भी लगवा दी कि फ़लाँ साहब की कोशिशों से एक शरीफ घराने की अगवाशुदा लड़की को बरामद कर लिया गया है और इसको अब इसके वुरसा के हवाले करना है। अब वुरसा के बारे में भी सुन लें। जब राहील, इंस्पेक्टर और नज़र भाई ने लड़की को उसके वालिद के हवाले करना चाहा, तो परवीन का वालिद बजाय पुरसकून होने के तलख हो गया। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, जो ठोकर मेरी बेटी को लगी है वो उसकी अपनी गलती की वजह से लगी है और हमारी इज्जत उसने ही खाक में मिलाई है। ये इतनी मासूम नहीं है। ये जिस लड़के के साथ घर से गई वो उसका खालाजाद नहीं है। हाँ, दूर का एक रिश्तेदार ज़रूर है, मगर वो ठीक लड़का ना था। तभी मैंने उसके वालिदैन को इनकार किया था जो अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए थे। परवीन स्कूल जाती थी, तभी से मुनव्वर उसके पीछे था। मुझे इल्म हुआ तो मैंने बेटी को स्कूल से हटा लिया। उसकी माँ ने भी इसको समझाया था कि मुनव्वर लोफर लड़का है, उससे शादी नहीं हो सकती, मगर इसके दिमाग में हमारी बात नहीं आई। उसने इसके साथ राब्ता रखा और जब मैंने मुनव्वर के माँ बाप को सख्ती से मना कर दिया कि दोबारा मेरे दर पर परवीन के रिश्ते के लिए मत आना, तो मेरी बेटी ने हमको धोखा दिया, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।
ایک دن اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ نکلی۔ ہم مرد ہیں، باہر کی دنیا سے واقف ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے ہم جانتے ہیں۔ گھر میں بیٹھی عورتیں اور ہماری بچیاں تو نہیں جانتی کہ باہر کون کیا کر رہا ہے، معاشرے میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ منور ہی نہیں، اس کے والدین بھی ٹھیک لوگ نہیں، میں ان کے بارے میں خوب جانتا تھا۔ معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہ تھا، لوگ ان کو اچھا نہیں جانتے تھے، مگر پروین نہ سمجھی اور ہماری عزت و آبرو پر بٹا لگا دیا۔ دیکھو کس جگہ اس بدکماش نے اس کو پہنچا دیا، جبکہ اب سارے جہاں میں ہماری بدنامی ہو چکی ہے۔ اخبار میں نہ صرف اس کی قحبہ خانے سے برآمدگی کی خبر چھپ گئی ہے، بلکہ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بھی چھپ گیا ہے۔ تو میں کیوں کر اب اس ذلت کو مزید برداشت کروں گا؟ میں ہرگز اس کو قبول نہیں کروں گا۔ جنہوں نے ہمدردی کر کے اس کو برآمد کرایا ہے، اب بے شک وہی اس کو رکھ لیں۔ نور نظر بھائی، راحیل بھائی، حتیٰ کہ میرے والد بھی اس شخص کو سمجھانے گئے، مگر وہ نہیں مانا۔ لڑکی نے میرے ابو کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، آپ مجھے مت دھتکاریے گا، اپنے گھر کی نوکرانی بنا لیں، مجھے مار ڈالیں مگر کسی اور کے حوالے نہ کرنا، کہیں کوئی پھر سے مجھ کو نہ بیچ دے۔ وہ بہت غلیظ اور خوفناک جگہ ہے، شریف لڑکیوں کے لیے دوزخ ہے۔ عرض اس نے اتنی آہوزاری کی کہ ابو نے پروین کو اپنے گھر پناہ دے دی، لیکن اب وہ اسی سوچ بچار میں تھے کہ اس کا کیا کریں۔ پروین نے شاید دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی گھر میں ہی رہنا ہے۔ وہ نہ تو کسی اور پر اعتبار کرنے پر تیار تھی اور نہ دارالایمان جانے پر تیار تھی، اور نہ کسی رشتہ دار کے گھر جانا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے سگے ماموں، چچا، خالو وغیرہ تک اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ شاید ان میں سے کوئی اس کو رکھ بھی لیتا، لیکن اخبار میں خبر لگنے اور اس کی تصویر شائع ہو جانے کی وجہ سے وہ سب کے لیے ناقابل قبول ہو گئی تھی۔ والد صاحب راحیل پر برہم تھے کہ اگر نیکی کا کام کیا ہی تھا تو اخبار میں اس کا اشتہار لگوانے کی کیا ضرورت تھی۔ بیچارہ راحیل کیا جواب دیتا؟ وہ تو ایک معمولی پولیس انسپکٹر تھا۔ جنہوں نے پریس کانفرنس بلائی انہوں نے نیک نامی اپنے سر لینا چاہی، ان کو اپنے ووٹوں کی فکر تھی۔ اس طرح لڑکی کی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ والد اور بھائیوں نے نہ ہی اس کے کسی رشتہ دار نے اس کے ساتھ ناطہ رکھنا قبول کیا، کیونکہ خبر سے یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ اس کو بازار حسن سے بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد پروین نے میری والدہ کو یہ عندیہ دیا کہ وہ اس کو اپنی بہو بنا لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکی نور نظر شادی شدہ ہے، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا ابھی طالب علم ہے۔ اتنی جلدی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کو شادی کے لیے کہوں بھی تو وہ رضامند نہیں ہوگا۔ کیا کروں گی؟ صبر کرو، میری بیٹی بن کر رہنا ہے تو رہو، کسی نیک اتوار انسان کا رشتہ تلاش کر کے تمہاری شادی کرا دوں گی۔ وہ بولی، مجھے شادی کا شوق نہیں، مجھے آپ لوگوں سے غرض ہے، آپ سے محبت ہو گئی ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے۔ یہی خوف ستاتا ہے کہیں آپ لوگوں کی شفقت اور اس گھر سے در بدر نہ ہو جاؤں۔ یہ واقعہ 1973 کا ہے اور 19 مارچ کو سارے اخبارات میں خبر شائع ہوئی تھی کہ پروین کو قحبہ خانے سے برآمد کرا لیا گیا ہے۔ چونکہ خبر میں انسپکٹر کے ساتھ نور نظر بھائی کا نام بھی چھپ گیا تھا تو ان کو بھی کافی دن پریشانی اٹھانا پڑی تھی۔ والد صاحب اس سیاسی شخص سے بھی جا کر ملے تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، کتنے ہی لوگوں کا نقصان کر دیا ہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، واپس کیسے آ سکتا تھا؟ اس تمام قصے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے میرے والد اور بھائی کو پشیمانی یا پچھتاوا ہوتا، کیونکہ جو کام نیک نیتی یا کسی کی بھلائی کی خاطر کیا جائے اس میں پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی اور نہ پچھتاوے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ پروین کو گناہوں کی اماج گاہ سے نکالنا احسن بات تھی، لیکن اس امر کی اخبارات میں تشہیر سے سارا معاملہ چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ لڑکی کی تصویر کا شائع ہو جانا والدین کے لیے بھی اور خود لڑکی کے لیے بھی عذاب کا باعث بن گیا۔ نظر بھائی کو اس کے سسر نے بلا کر کافی برا بھلا کہا تھا کہ صاحبزادے آپ کو قحبہ خانوں میں اغوا شدہ لڑکیوں کی برآمدگی سے بڑی دلچسپی ہے، آپ وہاں جاتے ہی کیوں ہیں؟ وہاں نیک ارادے سے جائیں، دنیا تب بھی آپ کو بد چلن ہی سمجھے گی، کیونکہ کیچڑ میں پاؤں دھرنے سے کپڑوں پر چھینٹے تو پڑتے ہی ہیں۔ بھائی نے لاکھ بزرگوں کو سمجھایا کہ چچا جان میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں اور نہ برائی کی نیت سے وہاں گیا تھا، ایک مصیبت زدہ لڑکی کی التجا پر اس کو برے ماحول سے نجات دلوا دی ہے، مگر وہ تو ایسے آگ بگولا تھے کہ اللہ کی پناہ۔ کچھ رشتہ داروں نے یہ تک مشہور کر دیا کہ نور نظر میاں کا چال چلن ٹھیک نہیں رہا ہے، ایک مالداری کے عشق میں گرفتار ہیں۔ حالانکہ یہ ایک اتفاق تھا کہ شیری گل نہ ملی مگر پروین مل گئی، جس کے آنسوں کے آگے وہ بے بس ہو گئے۔ بالغرض اس مجبور کا ساتھ دیا
جبکہ اس بیچاری کو اس دلدل سے نکل آنے کے بعد بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ وہ 2 سال ہمارے گھر رہی۔ میرے والدین نے اس کو کسی کے حوالے کیا اور نہ گھر سے نکالا۔ زمانے کی باتیں سہ لیں، اس میں میری بھابھی یعنی نور نظر بھائی کی بیوی کا رویہ کمال کا رہا۔ انہی نے اپنے شوہر کی پاسداری کی اور بھابھی کی وجہ سے پروین کو دربدر نہ ہونا پڑا۔ وہ بولی، جب اس لڑکی کو جو برائی سے بچنا چاہتی ہے ہم نے پناہ دی ہے تو اسے گھر سے بے گھر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے بھی حالات ہوں گے ہم مقابلہ کریں گے، مگر پروین کو نہیں نکالیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو پروین پر رحم آ گیا۔ ایک روز ہمارا گھر تلاش کر کے اس کی ماں اپنے چھوٹے لڑکے کے ساتھ آ گئی اور کہا کہ میں نے پروین کے والد کو راضی کر لیا ہے۔ میرے بھائی نے بھی اس کو کافی سمجھایا ہے، بلکہ سمجھاتے رہتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے ہیں پروین کو اپنے گھر رکھنے کے لیے۔ جو بھی حالات گزرے، آخر کوئی ہماری بیٹی ہے، میں اس کو لینے آئی ہوں۔ والد نے فون پر پروین کے والد سے بات کی اور پھر ہم نے بخوشی اس کو اس کی والدہ اور بھائی کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی ماں کے آنے پر خوش تھی، جاتے ہوئے افسردہ ضرور تھی کہ ہم لوگوں سے دور ہو رہی تھی، مگر اس کا بھلا اسی میں تھا کہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے، لہٰذا وہ چلی گئی اور ہمیں بھی سکون نصیب ہوا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔